عدلیہ نے 3 روز کے بعد جو فیصلہ دیا ہے، اب یہ فیصلہ قوم کی امانت ہے اور ایک شائستہ انداز میں اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر گفتگو کرنا کسی قسم کی تضحیق کیے بغیر یہ ممکن ہے اور ہم اس حق کا استعمال ضرور کریں گے۔ جس طریقے سے یہ معاملہ عدالت کے اندر گیا، پہلے تو جن صاحب نے یہ درخواست دی ان کی اپنی ایک شہرت ہے غیر سنجیدہ درخواستیں دینے کے حوالے سے، جس کو فریولس پٹیشنز یا فریولس لا سوٹس بھی کہتے ہیں، جن کا مقصد عدالت کا اور قوم کا وقت ضائع کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ درخواست دی گئی تو اگلے ہی روز اس کو سماعت کے لیے منظور کیا گیا۔ 3 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی 3 دن کے لیے، جس کی سربراہی ملک کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب آصف سعید کھوسہ صاحب فرما رہے تھے۔ جب اس درخواست پر سماعت شروع ہوئی تو یہ جو منجھے ہوئے جج ہیں ان کو اندازہ تھا کہ وہ کس معاملے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ خود ان کا اپنا بھی ذہن تھا کہ یہ جو درخواست آئی ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور یہ جو توسیع یا دوبارہ تقرری حکومت کر رہی ہے اس کا اختیار ان کے پاس ہے یا نہیں ہے، یہ معاملہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، ان کا اپنا ضرور ایک ذہن ہوگا۔ اور اگر ہم اس کو فاسٹ فارورڈ کر کے آخری دن تک اور فیصلے تک لے آئیں تو اس فیصلے کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ قانونی اور آئینی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تقرری، دوبارہ تقرری یا توسیع، اس کو جو بھی نام دیں، اس کی آئینی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ معاملہ اور یہ تقرری واقعی آئینی نہیں ہے تو پھر عدالت نے کس قانون اور کس آئین کے تحت 6 ماہ کی اجازت دی ہے؟ عدالتوں کا کام آئین کی تشریح کرنا ہے اور آئین کا تحفظ کرنا ہے۔ اس لیے بہت سارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں کہ اس فیصلے نے نظریہ ضرورت کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے، کیونکہ باوجود اس بات کے کہ عدالت کی نظر میں یہ تقرری آئینی نہیں ہے، 6 ماہ تک اس کو ایک جواز اور ایک قانونی حیثیت دے دی ہے۔ سوال تو یہ بھی اٹھے گا کہ اس سے پہلے عدالت نے بہت سی تقرریاں جو غیر آئینی یا غیر قانونی قرار دی تھیں تو ان کو وائڈ ابنیشو کہ یہ اسی وقت سے عمل پیرا نہیں ہوں گی وہ فیصلے جب یہ غلط فیصلے ہوئے تھے، تو آخر کار یہ جو استثناء، آئینی اور قانونی استثناء دی گئی ہے اس کا جواز سوائے نظریہ ضرورت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اس فیصلے پر یہ تنقید ہو رہی ہے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر یہ فیصلہ نہ دیتے اور 6 ماہ کی سہولت نہ دیتے تو ملک کے اندر عدم استحکام پیدا ہو جائے گا، تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جس طریقے سے یہ معاملہ عدالت کے اندر آیا، جس طریقے سے اس پر 3 دن تک بحث ہوئی، جس طریقے سے 6 ماہ کی مدت دی گئی ہے، اس سے عدم استحکام نہ ختم ہوا ہے اور نہ ختم ہوگا، بلکہ یہ چلتا رہے گا۔ تو اگر مقصد یہ تھا کہ عدم استحکام کو روکنا ہے تو اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر اس طرح کا جو فیصلہ ہے اس کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ ملک کو واقعی عدم استحکام سے بچانا چاہتے تھے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کیونکہ جس بندے نے درخواست دی تھی اس نے خود درخواست واپس لے لی ہے، لہٰذا ہم اس درخواست کو خارج کرتے ہیں، جو تقرری ہے
اس سے متعلق یا توسیع سے متعلق ہماری یہ آبزرویشنس ہیں۔ ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ بہتر ہوگا کہ آپ پارلیمان میں یہ معاملہ لے جائیں تاکہ آئندہ اس کے بارے میں کوئی جو قانونی جو سقم ہے ان کو دور کیا جائے تاکہ یہ غلطی آئندہ نہ ہو۔ یہ بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ ایک طرف یہ کہا گیا کہ یہ تقرری اور توسیع غیر آئینی ہے، دوسری طرف بقول نقادوں کے نظریہ ضرورت کو دوبارہ زندہ کر کے 6 ماہ کی ایک سہولت دے دی گئی۔ تو یہ جو فیصلہ ہے اس پر اس حوالے سے یہ تنقید ضرور ہوتی ہے اور یہ تنقید مزید بھی ہوگی۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر فرض کر لے کہ اگر عدالت یہ فیصلہ کر لیتی کہ کیونکہ یہ تقرری غیر آئینی ہے اس لیے ہم وزیر اعظم کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کسی اور جرنیل کو جو لائق ہو، جو قانون کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرتا ہو، ان کی تقرری کر دیں۔ عدالت یہ بھی کر سکتی تھی، اور اس کے نتیجے میں یہ بات کہنا کہ کوئی بحران پیدا ہوگا، یہ بات شاید وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جن کو فوج کے ادارے کی طاقت اور ان کے جو نظم و ضبط ہے اس کا ادراک نہیں ہے۔ آج بھی اگر فوج کے سربراہ کسی غیر ملکی دورے پر ہوتے ہیں تو کیا فوج کی کمان کسی کے پاس نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہے۔ جو نمبر 2 ہوتا ہے، جو سینئر موسٹ ہوتا ہے، وہ عارضی طور پر جو کمان ہے وہ سنبھال لیتا ہے جب تک کہ آرمی چیف ملک کے اندر موجود ہوں۔ وہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جنرل آصف نواز جنجوعہ ہماری فوج کے وہ سربراہ تھے جو کہ دوران مدت ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس سے کوئی بحران پیدا ہو گیا تھا؟ بالکل بھی نہیں پیدا ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق جب 17 اگست 1988 کو ایک طیارے کے حادثے کے بعد ان کی موت واقع ہوئی تو اس کے بعد کوئی بحران پیدا ہوا؟ بالکل بھی پیدا نہیں ہوا۔ اس وقت جو وائس چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل اسلم بیگ، انہوں نے فوری طور پر فوج کی کمان سنبھالی، اور اس کے بعد ملک کے اندر مارشل لا بھی ختم ہوا اور ملک کے اندر جمہوریت کا ایک دور بھی آیا۔ تو یہ بات صرف وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جن کو فوج کے نظم و نسق کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ جی کوئی بحران پیدا ہو جاتا۔ بالکل بھی کوئی بحران پیدا نہیں ہوتا۔ اس ملک کی جو فوج ہے اس کا جو نظم و نسق ہے، جو ڈسپلن ہے، اس کے اندر اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ عدالت کوئی فیصلہ دیتی تو اس سے کسی قسم کا کوئی بحران پیدا ہوتا۔ یہ بات جو ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے اس فیصلے پر یہ تنقید ہو رہی ہے کہ عدالت نے ایک طرف تو نظریہ ضرورت کا اطلاق کیا، دوسرا یہ کہ آپ پارلیمان جو کہ جمہوریت کی ماں ہے، جس نے تمام آئینی ادارے تخلیق کیے ہیں، ان کو آپ ڈکٹیشن دے رہے ہیں کہ 6 ماہ کے اندر آپ قانون سازی کر لیں۔ یہ بھی جو اس ملک کے اندر جو ٹرائکاٹمی آف پاورس ہے، جو اختیارات کی تقسیم ہے آئینی اداروں میں، اس میں عدلیہ کی طرف سے پارلیمان کو ایک طرح سے ڈکٹیشن دینا کہ آپ 6 مہینے میں یہ کام کر لیں، یہ کس آئین کے تحت ہے؟ اس پہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔